کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام راستے کی طرف کیوں چل پڑتا ہے؟ مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اگر واقعتاً اللہ کا خوف اس کے اندر ہوتا تو کبھی بھی حلال راستے کو چھوڑ کر کے وہ حرام راستے کی طرف نہیں جاتا. اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اسی لیے حرام راستے کی طرف جا کر کے حرام طریقے سے وہ مال کو حاصل کر رہا ہے. دوسرا سبب، جب ایک شخص جلد بازی میں بہت زیادہ مال حاصل کرنے کی لالچ اور کوشش میں لگتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے. بس کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، بس مال آنا چاہیے، مال اکٹھا ہونا چاہیے. جلد بازی میں لکھپتی بننا ہے، اس لیے وہ حلال طریقے کو چھوڑ کر کے حرام طریقے کی طرف چلا جاتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حرام کاری کی طرف لے جاتا ہے، حرام خوری کی طرف لے جاتا ہے، حرام راستے کی طرف لے جاتا ہے. تیسرا سبب، جتنا دیا ہے اسی پر راضی ہو جانا، اسی پر اکتفا کر لینا، یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے حرام کاری کی طرف چل جا رہا ہے. اس لیے ہمیشہ جتنا ہمیں مل جائے اسی پر ہمیں اور آپ کو راضی ہو جانا ہے، اسی پر اکتفا کر لینا ہے، اسی کو قناعت کہتے ہیں. چوتھا سبب، حرام کھانے سے اسے کیا کیا سزائیں ملیں گی، کیا عذاب دیا جائے گا، اس چیز سے وہ بے پرواہ ہے. کبھی بھی اس نے اپنے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا. یہ جو ہم حرام راستہ اختیار کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا وبال کیا ہوگا. اگر اس چیز کا علم اور احساس ہو جائے تو انسان کبھی بھی حرام کاری کی طرف نہیں جائے گا، تو انسان کبھی بھی حرام راستے کو نہیں اپنائے گا. یہ چند اسباب ہیں جن اسباب کو اپنا کر کے انسان حرام راستے کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.